اللہ 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 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 125 سورہ انعام 8واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر انسان کی دو قسموں کو بیان کیا۔ ایک وہ انسان جس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ انسان جس کا سینہ اسلام کے متعلق تنگ ہو جاتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے دین کی باتوں سے، قرآن و سنت کی باتوں سے، آخرت کے ذکر سے، اللہ رسول کے ذکر سے۔ اب یہ آیت کریمہ کسوٹی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پرکھنا چاہے کہ میرا تعلق کس طبقے کے ساتھ ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے وہ اللہ کے ہاں ہدایت والا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ اور جس انسان سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتے، جو اللہ کا مبغوض بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو دین کے کاموں کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں یہ کام دین کا نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا بلکہ اللہ اس سے کام نہیں لیتا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا کہ یہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو۔ ایک آدمی پیسہ ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا کہ یہ آدمی اللہ کے بیت اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ تو یہ ساری، ایک آدمی سفر پہ اپنے ملازم کے ساتھ گیا تو ملازم کو اس نے سامان اٹھوا دیا، اور ملازم تھوڑے آگے گیا، سفر کرتے کرتے نماز کا ٹائم ہوا مغرب کا، تو ملازم نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں نماز پڑھ لوں۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں سامان کے پاس، تو نماز پڑھا۔ وہ نماز پڑھنے چلا گیا، پھر کافی دیر ہو گئی، نمازی نکل آئے سارے، یہ واپس نہیں آیا۔ تو اس کا مالک فوراً جو ہے اس کے ملاقات اور اس کو بلانے کے لیے مسجد کی طرف چلا، اور مسجد میں گیا، دیکھا ساری مسجد خالی ہے اور یہ اندر نوافل پڑھی جا رہا ہے۔ اس نے باہر سے انتظار کیا کھڑے ہو کر، اس کو توفیق نہیں ملی کہ اندر چلا جائے، جوتوں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے انتظار کرتا رہا کہ یہ سلام پھیرے۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا تو اس نے آواز دے کر کہا کہ تو باہر آتا کیوں نہیں؟ کہا مجھے روکا ہوا ہے۔ کس نے روکا ہوا ہے؟ جس نے آپ کو باہر روکا ہوا ہے، جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا، مجھے وہ مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا۔ اب اللہ کی تقسیم ہے، بعض بندوں کو مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ بعض ابھی مسجد میں کام جاری تھا، آپ نے دیکھا ہر مسجد میں کام کرنے والے جو مزدور طبقہ ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور مسجد میں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کو توفیق کون نہیں دیتا؟ اللہ نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ توفیق نہیں دیتا، اللہ پسند نہیں کرتا کہ انسان جب رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، جب وضو کرتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس جس کو اللہ چاہتا ہے پسند کرنا، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ہدایت دے دوں۔ اب یہ تو اللہ فیصلہ کرتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، میرے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے اختیار میں ہے۔ حضور چاہ رہے ہیں ابو طالب کو ہدایت مل جائے، نہیں ملی۔ اب جس کے مقدر میں ہدایت تھی وہ حبشہ سے آیا اور غلام تھا، کلمہ پڑھ کے بلال حبشی بن گیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ خود راغب ہوتا ہے دین کی باتوں کی طرف۔
بحقی کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر بھی، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اصحاب رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی علامت ہے کہ انسان کو آخرت کی باتیں اچھی لگتی ہیں، دین کی باتیں اچھی لگتی ہیں، دین کی محافل اچھی لگتی ہیں، علماء اور اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے کو دل کرتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا جب انسان کو دین والے، دین کی محافل، مسجد کا ماحول، قرآن کے ذکر کے حلقے اچھے نہ لگے، سمجھ لے کہ اللہ نے میرا سینہ تنگ کر کے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اب اس لیے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، کرتے کرتے دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر یہ دل خیر کی طرف نہیں چلتا۔ دل کالا ہونے کی نشانیاں 4 اولیاء امت نے بیان فرمائی ہیں، جو ماہر ہیں اس چیز کے زنگ اتارنے کے، صوفیاء کرام، تصوف والے، ہمارے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں اور آج بھی حال میں موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں دل کا سیاہ ہونا 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، انسان اچھی محفل میں بیٹھ نہیں پاتا، اچھی جگہ بیٹھ نہیں پاتا، مسجد میں تڑپے گا اس طرح کہ نکلوں کیسے باہر۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کہاں ہوتی ہے؟ پانی میں، خوش ٹہل اس میں جو ہے پھر رہی ہے اپنی مرضی سے۔ اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی خشکی پہ تڑپتی ہے۔ تو اب یہ آپ مراقبہ کریں کہ ہم مسجد میں اور بازار میں ہماری کیفیت کیا ہے۔ بازار میں ٹی وی کے آگے، نیٹ کے سامنے دل خوش ہے اور مسجد میں دل تنگ ہے، تو یقین کر لے کہ اللہ نے میری دل کی کیفیت کو سلب کر لیا ہے آج۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس انسان کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اس کا دل تنگ کر دیتے ہیں۔ کیسا تنگ کرتے ہیں؟ فرمایا حرجا، بالکل اس کا دل جو ہے اتنا نقص اس میں آ جاتا ہے، اتنا اس کے اندر جو ہے سیاہی آ جاتی ہے کہ جب اسے کہا جائے نماز پڑھو، جب کہے قرآن پڑھو، دین کی بات سنو، تو اس کو ایسے لگتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ اسے کہا گیا آسمان پہ چڑھو۔ یعنی یوں آسمان پہ چڑھنا ناممکن ہے، کوئی آدمی آسمان پہ جا نہیں سکتا، اسی طرح اس کو اتنا بھاری لگتا ہے یہ کام، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دین کی بات سننا، یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں، بھاری لگتی ہیں، وہ کر ہی نہیں پاتا، یہ دل سیاہ ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ایسی کیفیت ہو تو انسان سوچ میں پڑ جائے کہ کلمے سے محرومی نہ ہو جائے مجھے مرتے وقت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح یجعل اللہ الرجس، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ پلیت یا ناپاک کر دیتے ہیں علی الذین، ان لوگوں کو دلوں پر اللہ تعالیٰ یہ سیاہی یا گندگی یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے وبال مسلط کر دیتے ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دل تب کشادہ ہوتا ہے جب انسان تھوڑی سی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دین کی بات کریں، شادی کے اندر چلے جائیں، شادیوں میں دین کی بات کریں تو ایک دم سارے لوگوں کے چہرے لٹک جائیں گے، کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے ان کا۔ اب آپ جو ہے اسی طرح کہیں بھی مجلس ہو، آپ تھوڑی سی دین کی بات کریں تو ایک دم سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ تھانے میں چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے افطار پارٹیوں میں چلے جائیں، افطار پارٹی ہے لیکن دین کی بات کوئی نہیں کر سکتا۔
ہمارے حکمران طبقہ، ہمارا ایلیٹ کلاس طبقہ جو ہے، بیوروکریسی جو ہماری ہے، ان میں دین کی باتوں کا تصور ہی نہیں ہے، کہتے ان کے ہاں ہے ہی نہیں اس چیز کا تصور۔ اس لیے جب انسان دین کی باتوں سے دور ہٹ جائے تو اس کا سیاہ دل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے اور اپنی رضا عطا۔ اللہ اللہ اللہ